اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی محبت کے ساتھ فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بڑی تفصیل سے قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ رب کریم کا پتہ نہیں کتنا کرم ہے اپنے اس خلیل پر کہ جا بجا قرآن مجید کے صفحات آیات یہ بھرے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے۔ پھر ایک اور انفرادی پہلو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی ہیں نا، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کبھی کوئی بندہ پیارا آ جائے نا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، تو انسان تبصرہ کرتا ہے۔ کبھی کوئی پیارا آدمی آتا ہے نا جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، تو انسان اس کی باتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے وہ آیا تو اس نے یوں کہا، پھر جواب میں نے یوں کہا، اس نے یہ سوال پوچھا تو پھر میں نے اسے یہ جواب دیا، اس نے اس حوالے سے بات کی تو پھر میں نے اسے اس طرح کر کے جواب دیا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ رب فرماتا ہے میرے خلیل نے مجھ سے فلاں دعا مانگی، میرے حضور فلاں بات کے لیے فلاں معاملے میں عرض کیا۔ اس پہلو میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے میری بارگاہ میں کشکول طلب دراز کیا۔ انداز تو دیکھیے کتنا انوکھا ہے، کتنا نرالا ہے، اور یہ جگہ جگہ پہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں۔ پتہ کیا ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پر وہ لذت نہیں لیتے جو ہمیں لینی چاہیے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں پر وہ سرور حاصل نہیں کر پاتے جو ایک بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں نصیب ہوتا ہے۔ رسمی سا انداز ہوتا ہے، روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، بعض جگہ تو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جن کو رب کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے انہیں اپنا گہرا دوست بنایا، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعا اتنی انوکھی، اتنی پیاری، کاش آپ اس پر غور کریں کہ یہ دعا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ 2-3 مقام قرآن پاک کے عرض کرتا ہوں۔ پہلے دیکھیے سورہ بقرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے ہو۔ تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہیں۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار، ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا،
یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہو تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وارنا مناسکنا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ وتب علینا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں، میں دعا ہوں، جناب ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ، میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے، وہ محبوب آئیں تو کیا کریں؟ اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں، یتلو علیہم آیاتک، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئیں اور انہیں خوب ستھرا کر دیں، خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں۔ اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں۔ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا۔ حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا، دلوں میں بسانے چاہیے نا۔ تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں، اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، مالک کو پیار اتنا ہے، جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے ہیں۔ اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے، پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس شہر کو امن والا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے، اللہ اسے امن والا بنا دے۔ ایک بات آپ کو عرض کروں، جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے۔ کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو، عبادت ریاضت تبلیغ تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو۔ یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام قیام امن کی ضرورت کے بارے میں کس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔
جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، زندگی کیسے آگے بڑھے گی؟ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان ملک کے اندر امن رہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے شہروں میں، علاقوں میں امن رہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو امن پسند نہیں ہوتا، بدامنی پیدا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، یہ غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے بارے میں سازشیں کرنے والے، شرارتیں کرنے والے، یہ سارے بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے۔ دنیا میں وہ بندہ بچ گیا جس کا عقیدہ محفوظ ہو گیا۔ سب سے زیادہ قیمتی خزانہ اس بندے کے پاس ہے جس کی اولاد کے عقیدے ٹھیک ہے، جو اسلام پر پختہ ہے۔ آج ملحد آ گئے ہیں، ملحد بے دین، جو ذہنوں میں سوال چھوڑتے ہیں معاذ اللہ، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے قریب بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ان کی سوچیں دیکھا کرو۔ تھوڑے دن پہلے ایک بچہ مجھے پوسٹ دکھانے لگا، کہنے لگا یہ دیکھیں ایک بندے نے پوسٹ کی ہے، کروڑوں اربوں روپیہ تم جانوروں کو قربان کرنے پہ لگا دیتے ہو، یہ غریبوں کو دے دو، لوگوں کے گھر بن جائیں، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو ہر دینی کام پہ غریب کیوں یاد آتے ہیں، یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ڈیرے کے ساتھ ایک ڈیرا ہوتا تھا، چاچا جی بشیر صاحب نے نا ہر سال وہ بیل پالتے تھے بیچنے کے لیے، غریب آدمی تھے، اور کہا کرتا تھا اس دفعہ میرے جانور بڑے اچھے ہیں، یہ صحیح بک گئے تو 2 بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ پال کر بیچنے والے بھی غریب کم ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، بڑے فارم بناتے ہیں، پال کر بیچنے والے بھی غریب، اور جو کسائی ذبح کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ او میرا سارے انہوں بڑا گوشت باندھے کہندے ڈاکٹر ڈکیا ہے، وہ تو کھائیں گے مرغی یا بکرا، جنہیں ویڑے پل دے جے ماڑیاں ہی کھانے نے۔ اس لیے یہ جو روغن خیال ہے نا، کہتے ہیں قربانی نہ کرو، غریبوں کو دے دو، ان کو فکر نہ کرو، یہ غریبہ ہی کھانی ہے ساری۔ امیرہ نو تے بند دے سارے انو، جس سے پوچھو کہندے میں نے ڈاکٹر نے بند کیتا ہے، تو بھائی غریبوں کا کھلا ہے اللہ کے فضل سے، وہ انشاءاللہ کھائیں گے، بلکہ ان کے لیے صحیح کر کے کھلتا ہی بڑی عید والے دن ہے، تو آپ ان کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی یہ دعا کہ یا اللہ بتوں سے ہمیں بچا، ہماری اولادوں کو بچا، وہ تو بچے ہوئے تھے، یہ دعا ہی ہماری تعلیم کے لیے، بچوں کی نگرانی کرو، ان کا خیال رکھو، یہ کسی بے دین بدعقیدہ کے پاس نہ جائیں، ان کی زبانوں پہ جب بھی نام آئے یا خدا کا ذکر کریں یا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھیں، یہ کبھی جناب ابو بکر کی بات کریں، یہ کبھی عمر کی بات کریں، یہ کبھی سیدنا عثمان کی کریں، یہ کبھی مولا علی کی کریں، یہ بار بار کہیں کیا بات رضا اس شمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، یہ بار بار بات کریں حضور کی اولاد۔ تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، گندے عقیدے والوں سے بچا۔ پھر فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے، شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں، ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا، تو جو بولتے نہیں تھے باطل، جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے، تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھیں کتنوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے حضرت اقبال بولے، کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید۔ کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا، فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے، انداز دیکھیے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا، ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے، فرمایا فانک غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے،
اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں، مارو سزا دو. فرمایا جو میرا نافرمان، مالک تو غفور الرحیم ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے. آپ یقین کریں مر جانے کو جی چاہتا ہے. جناب ابراہیم کی دعائیں، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد کو نا ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جو سرسبز و آباد نہیں، بنجر زمین ہے، وہاں میں نے ٹھہرایا ہے. پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ بیٹے کو اور بیوی کو بیت اللہ چھوڑ آؤ. اولاد بزدل کر دیتی ہے بھائی، چند سالوں کے لیے پردیس لوگ جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں. غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں. جناب ہاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بھی واد غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے. پلٹنے لگے تو جناب ہاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے. حضرت ابراہیم چپ ہیں. میری بہنوں، اپنے شوہروں سے سوال پوچھنے والیوں، نہیں ہوتے کچھ سوالوں کے جواب شوہر کے پاس. اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے. روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں، کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو. پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چپ ہے. پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہیں، کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے. بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں. پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے. تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی. جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہیں اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ، وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا. وہ کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب. سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے، سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کبھی ہمیں ضائع. پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئیں. بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا. جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے. فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھیں. زمزم جاری ہو گیا. مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا. تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا. میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی. دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا. اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو. ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کولر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے. لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں. تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ. قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا. دوڑو میلین اخترین، دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا. کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے سارا، حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا تو اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جائے. 100 قسم کی باتیں لوگ، بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی. چھوڑ تو گئے اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں.
پر عند بیتک المحرم، ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کریں۔ پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو، سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں، بچے کسی کے دست نگر نہ ہوں، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑیں، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ یاد آئے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے۔ اب کہا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ سورۃ شعراء میں آتا ہوں اور یہاں سے 2-3 آیات عرض کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جناب ابراہیم کی اور دعاؤں کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے علم و عمل عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا، علم و عمل دے اور جو صالحین ہیں ان سے ملا۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے علم بھی ملے، عمل بھی ملے اور پھر صالحین کی صحبت بھی ملے، نیک لوگوں کی جسے سنگت نصیب ہو۔
اچھے لوگوں کے پاس، وہ گلی میں کچھ سنگترے بیچ رہا تھا نا، تو درویش اندر بیٹھے تھے تو آواز لگا رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے. تو بابا جی کو اندر ہی وجد ہو گیا. کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے وہ کہہ رہا ہے جنہاں دے سنگ چنگے سانو ترے، اچھے سنگ ترے، جنہاں دے سنگ اچھے سانو ترے. جناب ابراہیم کی دعا دیکھو، فرماتے ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین، اے اللہ حکم عطا فرما، مانا مفسرین نے کیا علم و عمل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے ان سے ملا دے جو صالح لوگ ہیں. یہ دعا مانگتے ہیں. پھر کہتے ہیں اے اللہ جو لوگ میرے بعد آئیں نا ان میں میری سچی ناموری رکھنا. اے اللہ بعد والے پچھلے ہمارا ذکر کریں تو ذرا اچھے لفظوں کے ساتھ کریں، ہمارے بعد ہمارا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو. ہماری تعلیم کے لیے جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیچھے اس طرح کا چھوڑ کے جانا کہ تمہیں خیر کے ساتھ یاد کیا جائے. یعنی تم کہیں بیٹھو تو لوگ کہیں کیا بات ہے، اور اٹھ کے جائیں تو لوگ کہیں کیا بات ہے. لوگوں کے بیچ ہماری اچھی ناموری ہو. جناب ابراہیم دعا مانگتے ہیں. جناب ابراہیم کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، یا اللہ ان لوگوں میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہیں. ہمارے تعلق بنا پر جنتیوں سے بنا، ہمیں ان سے جوڑ دے جو چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھول پئے. تو ایک دن پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. کہا اے اللہ ان میں سے کر دے جو جنت نعیم کے وارث ہے. اور فرمایا ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اللہ دنیا میں پردہ رکھا ہے تو قیامت میں بھی. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، مومنوں کا پردہ رہ جانا ہے قیامت میں. عقیدہ ٹھیک رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن پردہ انشاءاللہ. اور بھی بڑی جگہوں پہ حدیث ہے، پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے انوکھی لکھی ہے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے کھڑا کر کے پوچھا تھا وہ آپ کے کان میں حضور نے کیا بتایا تھا، کان میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات کی تھی. تو جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا. تو بندہ کہے گا مالک ہو گیا، اور بندہ ڈر رہا ہوگا مالک ہو گیا. تو اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، آج تجھے معاف کر رہا ہوں. پردہ رکھا تھا، معاف کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو رسوا نہ کرنا. امید ہے، کرم کی امید ہے، اس کی رحمت پر امید ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہتا ہے جب متقی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. امید ہے کرم ہی ہوگا. گناہگار تو بڑے ہیں پر امید ہے رحمت پر، اور کبھی امید ہے رحمت پر کہ جس نے یہاں عزت دی ہے وہاں بھی کرم ہی فرمائے گا، فضل ہی فرمائے گا. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا. لیکن نا کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو. یہ عبادت کے دن ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے. اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں. یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں. پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا. کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام ہے، قطعاً نہیں. سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا. جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں. ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی. جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں. کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے. اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے. کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے. لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اسباب بنانے، اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھر آ گیا، پہلے بھی تو آیا تھا نا. وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے. زیادہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.